Evidence and its kinds. Dear colleagues, students of law, I will be discussing what is meant by evidence and its kinds. यानी शहादत किसे कहते हैं, एविडेंस किसे कहते हैं और इसकी कितनी इकसाम होती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिलॉसफी ऑफ लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल में, हर फौजदारी और दीवानी मुकदमा में एविडेंस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच फैक्ट्स आर प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड. So for a student of law, for a lawyer, for a judge, even police officer, he must know what exactly is meant by evidence. शहादत कहते किसको हैं और उसकी लॉ में कितनी इकसाम होती है. कानून शहादत ऑर्डर 1984, meaning thereby law of evidence in Pakistan. Relevant article is article 2C. 4 लाइनें मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए वो पढ़ देता हूं. 2C provides as under. Evidence includes all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to the matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. So this is the definition of oral evidence. Zamani shahadat. Second clause is all documents produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. So simple as that. Basically, my dear fellows, there are 2 kinds of evidence. Zamani shahadat, tahriri shahadat. All remaining kinds are sub-kinds of these 2 basic kinds. बुनियादी तौर पर 2 ही हैं और उसके बाद जितनी बाकी काइंड्स हैं वो उसकी सब काइंड्स हैं. अब बाकी काइंड्स क्या क्या है एविडेंस में. Number 1 is judicial and extrajudicial evidence. I will be explaining each kind thereafter. Second is primary and secondary evidence. Then direct and circumstantial evidence, and thereafter direct and hearsay evidence. Then expert evidence. These are the basic kinds. इसके अलावा और भी बेशुमार kinds हैं, but I will be confining to by this video only these kinds. Before touching the kinds of evidence, आपने वकालत करते हुए, एविडेंस देते हुए एक बात का ख्याल रखना है. There is a rule all over the world, very well known rule of best evidence. रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस को आपने ध्यान में रखना है. रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस क्या है? द एंटायर कानून शहादत ऑर्डर को गवर्न करता है रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस. रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस मींस बेस्ट अवेलेबल एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज. और आर्टिकल 129 जो प्रिजम्पशन वाली बात है उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस दे सकती थी और उसने विदहोल्ड की है, द कोर्ट में परज्यूम, द जज साहब में परज्यूम, फर्ज कर सकते हैं कि इस वजह से इस पार्टी ने नहीं दी कि अगर ये पार्टी वो वाली एविडेंस देती तो इसके खिलाफ जानी थी. ये प्रिजम्पशन ड्रॉ हो सकती है आपके खिलाफ या आप जिस केस को कर रहे हैं उस क्लाइंट के खिलाफ. सो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस जो है वो ध्यान में रखिएगा. टचिंग वन बाय वन, जुडिशियल एविडेंस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस किसे कहते हैं? जुडिशियल एविडेंस मैं कोशिश करूंगा कुछ ज्यादा टेक्निकल वर्ड ना बोलूं ताकि आम लोग जो लॉ से की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं है वो भी इससे फायदा उठा सके. ऐसी शहादत जो अदालत के अंदर प्रोड्यूस की जाए उसे हम कहते हैं जुडिशियल एविडेंस, और जो अदालत के बाहर प्रोड्यूस की जाए वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस. So तफ्तीशी ऑफिसर when he records statements under section 161 the code of criminal procedure तो एक्स्ट्रा जुडिशियल में आ जाएगी. जज साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो जुडिशियल है. सेकंड इज प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस. एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है
اس کی بیسیکلی دو فردر سب کائنڈز ہوتی, پرائمری اینڈ سیکنڈری. If document is produced in original, it is primary evidence. If original is not available, cannot be produced, is lost in the possession of some other party, then with the permission of the court, آپ اس کی کوئی فوٹو کاپی وغیرہ پیش کرتے ہیں تو that is technically known as secondary evidence. لیکن پارٹیز کی مرضی نہیں ہے کہ وہ پرائمری دے یا سیکنڈری دے, کیونکہ یہاں بھی رول آف بیسٹ ایویڈنس پھر گورن کرے گا. میں ایک عام آدمی سے بھی پوچھوں جس کی لا کی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے کہ زیادہ اتھینٹک اصل ڈاکومنٹ ہے یا فوٹو کاپی, جواب آئے گا اصل. یہی لا بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے پرائمری دینی ہے, اور اگر آپ کا کیس آرٹیکل 76 میں ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ اگر اس میں فال کر گیا کیس تو ود دی پرمیشن آف دی کورٹ آپ اس کی کوئی فوٹو کاپی اگر دے سکتے ہیں تو وہ ہے بیسیکلی سیکنڈری ایویڈنس. سیکنڈری ایویڈنس کی اگین 5 سب کائنڈز ہوتی ہیں. جو 5th ون ہے وہ امپورٹنٹ ہے, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. 5th ون ہے جی اورل اکاؤنٹس آف اے ڈاکومنٹ بائی اے پرسن ہو ہیز سین دیٹ ڈاکومنٹ. یعنی اس بات کو سمپل کر لیتے ہیں. آپ فرض کیا جاتے ہیں انگلینڈ, مدام تو 100 کے میوزیم میں جاتے ہیں, آپ نے وہاں ہٹلر کی ڈائری میں سے کچھ پڑھا ہے, آپ اس کے متعلق آ کے پاکستانی کورٹ میں کوئی ایویڈنس دینا چاہتے ہیں. اب نہ تو آپ وہ اوریجنل پیش کر سکتے ہیں, نہ اس کی فوٹو کاپی پیش کر سکتے ہیں. ایسے کیسز میں لا یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ شخص جس نے وہ ڈاکومنٹ پڑھا ہوا ہے, یہاں جو ورڈ سین ہے it is to be interpreted as read. یہاں پھر گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن نہیں آئے گی, فنکشنل انٹرپریٹیشن وہ یوز ہوگی. تو اگر کوئی شخص عدالت میں جا کے کہتا ہے جی میں نے پڑھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, بول تو وہ زبانی رہا ہے بٹ ٹیکنیکلی وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے within the meanings of subclass 5. Then my dear fellows, ڈائریکٹ ایویڈنس اینڈ سرکمسٹانشل ایویڈنس, یعنی براہ راست شہادت اور واقعاتی شہادت. سم ٹائمز پروسیکیوشن ہیز ٹو پلے ود واقعاتی شہادت. اب فرض کیا ایک کمرے میں 2 لوگ ہیں, ایک نے دوسرے کو مار دیا ہے, وٹنسز کہاں سے آئیں گے؟ یہاں پھر پروسیکیوشن ایک چین کی شکل میں, کڑیوں کی شکل میں وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے. اور سرکمسٹانشل ایویڈنس اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر اچھا ہے تو وہ پھر بہت اس کو خوبصورت طریقے کے ساتھ کولیکٹ کرتا ہے اور کڑی سے کڑی ملاتا چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ people may tell a lie, circumstances cannot tell a lie. So circumstantial evidence کے ذریعے سے sometime prosecution has to play. This is also one of the kind. Then direct evidence and hearsay evidence. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو میں ذرا تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں. If a person has perceived or conceived some fact with one of his own senses, تو ہم کہیں گے یہ ڈائریکٹ ایویڈنس. یعنی 5 سینسز ہوتی ہے نا. اگر ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اس نے اس کو مرڈر کیا تھا, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے, I saw it, ڈائریکٹ ایویڈنس ہے. میں داتا صاحب کے پاس سے چلا, بارود کی سمیل مجھے آئی, وہ کہتا ہے مجھے آئی, ڈائریکٹ ایویڈنس. رات گولیوں کی آواز مجھے سنائی دی, ڈائریکٹ ایویڈنس ہے. فائر ہوا مجھے لگا, میں نے ٹچ کیا, مجھے بلڈ فیل ہوا, ڈائریکٹ ایویڈنس ہے. سو اف اے فیکٹ از پرسیوڈ بائی ون آف دی سینسز, ہم کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہے. ہیئر سے کیا ہے؟ ایک شخص کہتے ہیں جی میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے بھائی نے دیکھا ہے اس نے اس کو قتل کیا, تو یہ ہیئرسے ایویڈنس ہے. اینڈ اٹ از ویری ویل اسٹیبلشڈ پرنسپل آف لا دیٹ ہیئرسے ایویڈنس از نو ایویڈنس. سنی سنائی شہادت کوئی شہادت نہیں ہوتی. سو وربل ایویڈنس ان آل دی کیسز مسٹ بی ڈائریکٹ ایویڈنس. لیکن یہ جو بات ہے کہ وربل ایویڈنس مسٹ بی ڈائریکٹ ایویڈنس, جو آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر میں ڈیل ہوتا ہے, اس کے ایکسیپشنز پھر آرٹیکل 46 میں ہیں. اور 46(1) جو ہے وہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے, قریب المرگ بیان.
meaning thereby کوئی بھی شخص اپنے مرنے سے پہلے کسی بھی شخص کو, کسی ڈاکٹر, کسی نرس, کسی پولیس والے, کسی ریلیٹیو کو وہ بتاتا ہے جی کہ مجھے فلاں شخص نے زخمی کیا تھا, اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ جو شخص جس کے سامنے اس نے بیان دیا ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے, حالانکہ اس نے وقوع نہیں دیکھا, سنا ہوا ہے. So dying declaration is one of the exceptions to the rule that hearsay evidence is no evidence. یہ dying declaration ایک important ہے, اس کو میں ایک کسی الگ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. So today my dear colleagues, friends and students of law, I have discussed what is meant by evidence and what are different kinds of evidence. With this I say good luck, goodbye.